ظلم جو ہے وہ حد سے تجاوز ہے، جی یا کسی چیز کو اس کا جو حق ہے، اس کا جو مقام ہے، اس پہ نہ رکھا جائے، کسی کو اس کا حق نہ دیا جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ یا گناہ اور ایسے کام جو پروردگار کو پسند نہیں ہے، جو خلاف انسانیت ہے، اس کے اندر شریک ہو جانا، یہ بھی ظلم ہے۔ اب چاہے انسان اپنے اوپر ظلم کرے یا کسی پر ظلم کرے، ظلم پھیلتا کب ہے؟ جب ہم بے حس ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص پہ ظلم کر رہا ہے، ایک گروہ پہ ظلم کر رہا ہے، ایک ملت پہ ظلم کر رہی ہے، ایک ملک پہ ظلم کر رہا ہے، اور جب سب بے حس ہو جائیں تو یہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور ایسا ہی لگتا ہے جیسے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ روکا کیسے جائے گا؟ جب ہم اس کے مد مقابل کھڑے ہوں گے، جب ہم آواز بلند کریں گے یا اپنی طاقت سے اسے روکیں گے، ورنہ ظلم نہیں روک پاتا۔ بالکل۔ کہتے ہیں ایک دفعہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ جب مقام خلافت میں تھے تو کوفہ کے کسی کوچے میں سے آپ کا گزر تھا، تو ایک خاتون بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے آ کے مولا کو پکارا کہ یا ابو الحسن نجنی، اے امیر المومنین، اے مولا مجھے بچائیں۔ کیا ہوا تمہیں؟ کہا میرا شوہر جو ہے وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اب مولا اس کے ساتھ چل پڑے۔ اب یہ ہے تو ایک چھوٹا سا واقعہ، لیکن اس کے اندر کتنے نکات ہیں۔ امیر المومنین وقت کے حاکم ہیں، وقت کے حاکم کا یہ فرض ہے کہ اگر اس کی مملکت میں ایک عورت پر اس کا شوہر ظلم کر رہا ہے تو یہاں وقت کے حاکم کو چاہیے کہ اسے بچائے۔ کتنا بڑا درس ہے ہمارے زمانے کے حاکموں کے لیے۔ صحیح۔ امام اس کے ساتھ چل پڑے، اس کے گھر پہنچے، دق الباب ہوئی تو روایت میں ہے کہ فخرج الشاب، ایک جوان نکلا باہر۔ اب وہ جو جوان تھا وہ تو مولا علی کو نہیں پہچانتا تھا بظاہر، مثلا ہو سکتا ہے اس نے دیکھا ہو کسی اور حلیے میں اور مولا اس وقت کسی اپنے خاص حلیے میں تھے۔ تو امام نے اسے مخاطب ہوئے فرماتے ہیں یا شاب یا عبداللہ اتق اللہ، اے جوان، اے اللہ کے بندے، خدا سے ڈرو، کیوں اپنی بیوی پر ظلم کر رہے ہو؟ اب ظاہر امام نے بڑے نرم انداز سے محبت سے اسے سمجھایا کہ ٹھیک ہے تمہاری بیوی ہے اور تم اس کے سرپرست ہو، لیکن بیوی کا سرپرست ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر آزاد ہے جو مرضی اس سے کرے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ یہی مسائل ہیں۔ بالکل بالکل ایسا یہ تمہاری کنیز نہیں ہے، کنیز بھی ہو تو کنیز پر بھی انسان ظلم نہیں کر سکتا، یہ بیوی ہے اور بیوی کے حقوق ہیں، مساوی حقوق ہیں، اور بلکہ بیوی کے حقوق زیادہ ہیں مرد کی نسبت، جی ہاں، چونکہ اس نے عورت کی حفاظت بھی کرنی ہے، عورت کا نان نفقہ ہے اس پر۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے بڑی بدتمیزی سے آگے سے اس نے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ اسے میں قتل کروں، اب میں اسے جلاؤں گا۔ اس نے بڑی یعنی بدتمیزی والی گستاخی کی۔ اب مولا نے اپنی نیام سے تلوار نکالی غصے سے کہ اگر ایسی بات ہے تو میں تجھے پھر ٹھیک کرتا ہوں۔ اب وہ تھوڑا سا گھبرایا، ایک دم امیر المومنین نے جب اپنی شمشیر نکالی مولا جلال میں آ گئے۔ وہیں کچھ لوگ دیکھ رہے تھے ماجرا، وہ دوڑے، انہوں نے کہا امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں۔ پھر وہ گھبرا گیا اور ظاہر اس نے معذرت خواہی کی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے مولا نے درس دیا ہمیں کہ جب بھی کہیں ظلم دیکھو، چاہے ایک گھر کی عورت پر ظلم ہوتا دیکھو اور وہ تمہیں مدد کے لیے پکارے، بے حس نہ بنو، بے عنوان مسلمان اپنا فریضہ ادا کرو۔ کیوں معاشرے میں ظلم بڑھتا ہے؟ کیوں ظالموں کے ہاتھ لمبے ہو رہے ہیں؟ کیوں وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں؟ کیوں انہیں کوئی نہیں روک رہا؟ کیونکہ ہم عمومی طور پر بے حس ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا، اور پھر یہ ایک ایسا کام ہے جس میں لڑائیاں بڑھیں گی، خام خواہ ہم بھی کسی چکر میں پھنس جائیں گے۔ لیکن وہ ایک دوسری طرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ اپنا شرعی وظیفہ چھوڑ رہے ہیں اور گناہ گار ہو رہے ہیں۔